السلام علیکم. جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آر پی ایس سی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے فرسٹ پیپر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. آج اس کا سیکنڈ پیپر حاضر ہے. اسسٹنٹ پروفیسر میں کل راجستھان میں 150 یعنی 150 کوشچنس ہوتے ہیں. اب ہم بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. آر پی ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر اردو پیپر 2. یہ 2020 کا ایڈورٹائزمنٹ تھا. 2021 میں اس کا پیپر ہوا. 2022 میں انٹرویو ہوا, اس کا فائنل رزلٹ آیا اور جوائننگ ہوئی. اب دیکھیں, سب سے پہلا سوال ہے خواجہ میر درد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو دیکھیں, خواجہ میر درد کے جو والد کا نام تھا وہ خواجہ محمد ناصر عندلیب تھا. عندلیب ان کا تخلص تھا. دیکھیں اگلا سوال, آتش کے والد کس کے عہد میں ترک وطن کر کے فیض آباد آئے تھے؟ شجاع الدولہ. اگلا سوال, ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے, اس شعر میں کون سی صنعت تشبیہ دی گئی ہے؟ اگلا سوال, سونیٹ کس زبان سے مشتق ہے؟ اٹالین یعنی اطالوی. اگلا سوال, بلینک ورس کو اردو میں کہتے ہیں معرہ نظم یا نظم معرہ. اگلا سوال, سوال نمبر 6, کون سی نظم شعری حیت, عروض اور قافیے کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے؟ نظم معرہ یا معرہ نظم. سوال نمبر 7, اندرونی حیت کے اعتبار سے اردو فارسی میں مثنوی کی کتنی بحریں مروج رہی ہیں؟ 7. اگلا سوال, بوستان خیال کا مصنف کون ہے؟ سراج اورنگ آبادی. اگلا سوال, سوال نمبر 9, واقعہ نگاری کس صنف کی اہم خصوصیت ہے؟ مثنوی. اگر نظم میں یعنی کہ شاعری میں دیکھا جائے تو مثنوی, اور نثر میں اگر دیکھا جائے تو داستان. سوال نمبر 10, صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تشبیب, مدح. سوال نمبر 11, خطابیہ اور تمہیدیہ کا تعلق کس صنف سخن سے؟ سخن سے ہے. یہ دونوں قصیدے کی اقسام ہیں. اگلا سوال, میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ایک آدھ روز میں ہمسایوں سے پوچھ لینا. یہ الفاظ کس نے اپنی موت سے ایک دن پہلے لکھوائے تھے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب نے. اگلا سوال, علی نامہ کس نوعیت کی مثنوی ہے؟ تو علی نامہ جو ہے وہ رزمیہ مثنوی ہے. اگلا سوال, میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجرا کا, میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجرا کا, طلوع صبح محشر چاک ہے میرا گریباں کا. یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ شیخ امام بخش ناسخ کا. سوال نمبر 15, قدیم اردو کو گھر بھاگا کس نے کہا تھا؟ شاہ میراج شمس العشاق نے. اگلا سوال, دوہے کا پہلا حصہ کتنی ماتراؤں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو دیکھیں, پہلا اور تیسرا حصہ جو ہے وہ 13 ماتراؤں پر مشتمل ہوتا ہے, اور دوسرا اور چوتھا 11 پر. اگلا سوال, تالے سے کسی تھی ایسی امید, نکلا ہے کدھر سے آج خورشید. اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ استعارہ. اگلا سوال, میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اگلا سوال, قاضی عبدالودود کو ادب میں کس حیثیت سے جانا جاتا ہے؟ محقق ہے. چند ہم عصر عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے. سوال نمبر 21, نئے اور پرانے چراغ آل احمد سرور کی تصنیف ہے. سوال نمبر 22, صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تنقیدی حاشیے مجنو گورکھپوری. سوال نمبر 23, تنقید کے ابتدائی نمونے کس میں ملتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ تذکروں میں ہی ملیں گے. اگلا سوال, آل احمد سرور نے اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو منشور کسے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا مقدمہ شعر و شاعری کو. اگلا سوال, تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے, یعنی اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے. یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول جو ہے وہ ریچرڈسن کا ہے.
سوال نمبر 26، ماہر غالبیات کے نام سے کسے جانا جاتا ہے؟ تو مولانا امتیاز علی خان عرشی کو جو ہے وہ سب سے بڑا ماہر غالبیات مانا جاتا ہے۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ سوال نمبر 28، میر حسن نے کس سے اپنے کلام پر اصلاح لی تھی؟ تو یہ جو ہے میر حسن نے میر درد سے اپنے کلام پر اصلاح لی تھی۔ یہ تھوڑا سا یہاں غلط ہو گیا، اس کو ہم درست کر لیتے ہیں۔ سودا سے نہ لے کر انہوں نے کس سے لی تھی؟ خواجہ میر درد سے۔ ان کے جو شاعری کے استاد تھے وہ خواجہ میر درد تھے، تو اس کو ہم درست کر لیتے ہیں، میر درد۔ اگلا سوال یہاں دیکھتے ہیں کہ دیا شنکر نسیم کا خاندان کہاں سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہوا؟ کشمیر، یہ کشمیری برہمن تھے۔ سوال نمبر 30، مومن نے کس سے مشورہ سخن کیا تھا؟ یہ مومن کس کے شاگرد تھے؟ شاہ نصیر دہلوی عرف کلو میاں کے۔ سوال نمبر 31، تنقیدی مقالات کے مصنف کون ہیں؟ محی الدین قادری زور۔ تاریخ داستان اردو، یہ حامد حسن قادری کی تصنیف ہے، یہ سینٹ جونز کالج آگرہ کے اندر پروفیسر تھے۔ اگلا سوال، ٹین اور ہرڈر کس طرح کی تنقید کے محرک تھے؟ سائنٹیفک تنقید۔ اگلا سوال، بے نظیر اور بدر منیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ سحر البیان۔ اگلا سوال، آزاد نظم کس زبان کی ایک شعری حیت ہے جو اردو میں داخل ہوئی؟ یہ فرینچ زبان کی ہے، فرانسیسی زبان کی، یعنی کہ فرانس سے اردو میں داخل ہوئی۔ اگلا سوال، کس نے اپنے کلام کو گجری سے موسوم کیا ہے؟ برہان الدین جانم نے۔ سوال نمبر 37، کس صنف کے لیے زور بیان، شوکت الفاظ اور معنی آفرینی لازمی ہے؟ قصیدہ کے لیے۔ سوال نمبر 38، لکھنؤ میں کون قصیدہ نگاری کے لیے مشہور تھے؟ مصحفی، لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 29، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا، رثا سے بنا ہے۔ سوال نمبر 40، شوق کا پورا نام تصدق حسین خان مرزا شوق لکھنوی تھا۔ اگلا سوال، کون دبستان لکھنؤ کی خصوصیات میں ہے؟ ابتذال، باقی جتنی بھی ہیں حقیقت پسندی، سوز و گداز اور تصوف، یہ دہلی کی۔ منیر شکوہ آبادی کس کے شاگرد تھے؟ شیخ امام بخش ناسخ کے۔ اگلا سوال، سندھ کو اردو کی جائے پیدائش کس نے قرار دیا؟ حافظ محمود خان، سید سلیمان ندوی نے۔ اگلا سوال، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ سوال نمبر 45، فیروز شاہ بہمنی کی تخلیق پرت نامہ ہے۔ سوال نمبر 46، دریائے عشق مثنوی کے مصنف میر تقی میر ہیں۔ اگلا سوال، منتخب عالم کے خالق منیر شکوہ آبادی ہیں۔ سوال نمبر 48، واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی، اس شعر میں طنز پوشیدہ ہے۔ سوال نمبر 49، تیرے کوچے اس بہانے مجھ دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ یعنی تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، اس میں تضاد ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 50، موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی۔ سوال نمبر 51، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مرثیہ مرزا دبیر کا ہے، کہیں کہیں کسی نے اس کو انیس کا مانا ہے، جبکہ یہ دبیر کا مرثیہ ہے۔ کون سا جز غزل سے متعلق ہے؟ یہ اس کو تھوڑا سا بدل دیتے، کون سے جز غزل سے متعلق ہے جو نہیں ہم اس کو نہیں کرتے ہیں؟ ردیف، مقطع اور مطلع سبھی ہیں۔ خالق باری کے مصنف کون ہے؟ دیکھیے ابھی تک جو ہے وہ امیر خسرو کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق کے بعد اب یہ جو ہے وہ ضیاء الدین خسرو کی مانی گئی ہے۔ سوال نمبر 54، بہار عشق مثنوی کے خالق مرزا شوق تصدق حسین لکھنوی ہیں۔
اگلا سوال دیکھیے، یہ ان میں سے کوئی بھی دبستان لکھنؤ سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے سوال کو کاٹ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 56، چھوٹی بہن جو لاش سے آ کر لپٹ گئی، ایک حشر ہو گیا صف ماتم الٹ گئی۔ اس شعر میں کس کیفیت کی عکاسی ہے؟ جذبات نگاری۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کس فن سے غیر معمولی رغبت تھی؟ فن موسیقی سے۔ ابراہیم نامہ عبدل کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال، وہ صنم جب سو بسا دیدائے حیران میں آ، وہ صنم جب سو بسا دیدائے حیران میں آ، آتش عشق بڑی عقل کے سامان میں آ۔ یہ شعر جو ہے وہ ولی دکنی کا ہے۔ اگلا سوال، لسانی اعتبار سے مغربی ہندی کا تعلق براہ راست کس زبان سے ہے؟ شور سینی اپ بھرنش سے۔ سوال نمبر 61، ولی پہلی بار کس بادشاہ کے عہد میں دہلی گئے؟ اورنگزیب کے وقت میں۔ اگلا سوال، اردو میں نظم معرہ کو ابتدا میں نظم غیر مقفع کے نام سے جانا گیا۔ اگلا سوال، نواح دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں بقول پروفیسر مسعود حسین خان۔ کون شاعر مصحفی کا شاگرد تھا؟ خواجہ حیدر علی آتش۔ سوال نمبر 65، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ یہ چندولال شاداں کو جو ہے وہ یہ ذوق نے جواب لکھا تھا جب انہوں نے ان کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی تھی۔ دبیر کس کے بیٹے تھے؟ مرزا غلام حسین زاہد کے۔ سوال نمبر 67، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی مرثیہ کے اجزاء کا تعین کس نے کیا؟ میر ضمیر نے۔ اگلا سوال، گلزار نسیم کی تصنیف سے قبل اس کے قصے کو کس نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں۔ اگلا سوال، کس نقاد نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ پروفیسر احتشام حسین نے۔ معنوی اعتبار سے کس صنف کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے؟ غزل کا۔ اگلا سوال 71، ذوق نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا ہے کہ یہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا تھا۔ اور ایک چیز اور ہے کہ محمد حسین آزاد نے جو ہے وہ ذوق کو حد سے زیادہ اونچائیوں پر پہنچا دیا ہے۔ اگلا سوال، کس بادشاہ نے سودا کو وظیفے کے علاوہ جاگیر بھی عطا کی تھی؟ نواب آصف الدولہ۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ اگلا سوال، مدت سے نہ آئی کوئی خبر، یاران گلستہ کیسے ہیں، اے باد صبا اتنا تو بتا، سرد و گل و ریحاں کیسے ہیں۔ یہ شعر کس کی نظم کا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے شعر جو وطنی یاد دلاتے ہیں وہ اختر شیرانی کے ہیں۔ سوال نمبر 74، نغمہ آزادی نظم کے خالق کون ہے؟ ناطق مالوی۔ یہ دیکھیں، پہلا سوال ابھی جو ہے وہ راجستھان سے متعلق آیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ راجستھان پر لگے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاغل جے پوری کا پورا نام احترام الدین ہے۔ 76، صبح آزادی فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ اگلا سوال، سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں مرزا مظہر جانے جانا تھے۔ سوال نمبر 78، ولی نے کس صوفی بزرگ سے خرقہ خلافت حاصل کی؟ شاہ علی رضا سرہندی سے۔ سوال نمبر 79، غواصی نے اپنی مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کس بادشاہ کے عہد میں تصنیف کی تھی؟ محمد قطب شاہ کی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 80، قلی قطب شاہ کی فرضی محبوبہ کون تھی؟ بھاگ متی۔ سوال نمبر 81، مرثیہ غالب کس قسم کا مرثیہ ہے؟ شخصی مرثیہ ہے اور اس کو خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کی وفات پر لکھا تھا۔ سوال نمبر 82، امیر خسرو کے کلام پر خصوصاً دوہوں، گیتوں اور ٹھمریوں پر کس زبان کا اثر پایا جاتا ہے؟ برج بھاشا کا۔
سوال نمبر 83، اردو نظم کے اولین اور قدیم ترین نمونے کس شکل میں ملتے ہیں؟ 2 ہے۔ سوال نمبر 84، اردو پر ہریانی اثرات پر کون زور دیتا ہے؟ محی الدین قادری زور۔ سوال نمبر 85، ماگدھی کس علاقے کی پراکرت تھی؟ جنوبی بہار کی۔ سوال نمبر 86، ریختہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی۔ سوال نمبر 87، چاند تاروں کا بن نظم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آزاد نظم۔ سوال نمبر 88، قصہ بے نظیر کے خالق کون ہیں؟ ابراہیم صنعتی۔ سوال نمبر 89، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر کے بدلے غالب نے مومن خواہ مومن کو اپنا دیوان پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی۔ سوال نمبر 90، مومن خواہ مومن کو علم نجوم اور موسیقی سے دلچسپی تھی۔ اس میں ایک لفظ ریاضی بھی اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 91، سودا اور ناسخ دونوں کو پہلوان سخن کہا جاتا ہے۔ سودا بھی پہلوان تھے اور ناسخ بھی پہلوان تھے۔ ناسخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں یعنی ایک دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور ایک سالم بکرا یعنی کہ ایک پورا بکرا کھا جاتے تھے۔ سوال نمبر 92، 10 تنبو کس کی تخلیق ہے؟ یہ مرزا غالب کی۔ سوال نمبر 93، سودا نے لکھنؤ میں وفات پائی۔ سوال نمبر 94، میر حسن کے اجداد ہرات سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے تھے۔ سوال نمبر 95، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھوں پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ یہ قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا ہے اور یہ محسن کاکوروی نے کہا ہے۔ سوال نمبر 96، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یہ شعر میر انیس کا ہے۔ سوال نمبر 97، اسیر لکھنوی کس کے حلقہ تلامذہ میں ہیں؟ مصحفی کے۔ سوال نمبر 98، مصحفی نے شاعر شیریں زبان سے میر حسن کی وفات کی تاریخ نکالی تھی۔ اگلا سوال انداز فراق گورکھپوری کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 100، ذیل میں کون گیت نگار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے؟ اختر شیرانی۔ سوال نمبر 101، عبدالحی ساحر لدھیانوی کا پورا نام ہے؟ چودھری عبدالحی۔ سوال نمبر 102، جس میں وزن و بحر کی پابندی نہ ہو اور نہ قافیہ و ردیف کا اہتمام ہو اسے کہتے ہیں نثری نظم۔ مسدس جو ہے وہ سدس سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 6، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 104، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دبستان دہلی میں داخلیت موجود ہے۔ سوال نمبر 105، مرزا محمد ہادی کا تخلص عزیز تھا۔ سوال نمبر 106، کیسو دراز کے چکی نامہ میں چکی کا استعارہ انسانی وجود ہے۔ سوال نمبر 107، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے گلبرگہ پہنچنے پر کس نے شاہی لشکر کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا؟ سلطان فیروز شاہ نے۔ سوال نمبر 108، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ یہ نظامی بیدری کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 109، دیوان زادہ کس کا دیوان ہے جس کے دیباچے میں زبان اور شاعری سے متعلق اپنے خیالات پیش کیے گئے ہیں؟ یہ شاہ حاتم کا۔ سوال نمبر 110، ولی کی دلی آمد کے کتنے سال بعد ان کا دیوان دلی پہنچا تھا؟ 21 سال بعد۔ 111، نصرتی کا آبائی پیشہ کیا تھا؟ سپاہ گیری۔ سوال نمبر 112، ابتدا میں دکنی مرثیے کس شکل میں لکھے جاتے تھے؟ غزل کی شکل میں۔ سوال نمبر 113، گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ مرزا علی لطف کا۔ دیکھیں میر تقی میر کے کل 7 دیوان ہیں، فارسی 1، اردو 6۔ 115، بگڑا شاعر مرثیہ گو کا فقرہ کیوں مشہور ہوا؟ کیونکہ شعراء حفظ مراتب و صحت زبان کا خیال نہیں کرتے تھے۔
شعر مکمل کیجیے. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آب بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں. اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال. محمد تغلق نے دیوگری کو دارالسلطنت بنا کر اس کا نام کیا رکھا تھا؟ دولت آباد. سوال نمبر 118. آبرو کا پورا نام نجم الدین شاہ مبارک آبرو ہے. سوال نمبر 119. آتش کی معاصرانہ نوک جھوک شیخ امام بخش ناسخ سے رہتی تھی. سوال نمبر 120. آب حیات میں اردو کا سعدی کس کو کہا گیا ہے؟ مرتقی میر کو محمد حسین آزاد نے اردو کا سعدی کہا ہے. ذوق کی تاریخ وفات 1854 ہے. خان آرزو کے کس شعروں کو حدیث قدسی کہتے تھے؟ خان آرزو کس کے شعروں کو حدیث قدسی کہتے تھے؟ یہ مرزا محمد رفیع سودا کے. سوال نمبر 123. شعراء اردو کے تذکرے کے مصنف ہیں. یہ دیکھیں سید عبداللہ نہیں ہے شعراء اردو تذکرے کے مصنف، بلکہ حنیف نقوی ہیں. یہ یہاں تھوڑا سا غلط ہے، اس کو ہم یہیں پر صحیح کر لیتے ہیں. حنیف نقوی، یہ حنیف نقوی، یہ سید عبداللہ نہیں ہے بلکہ حنیف نقوی ہے. اس کے بعد 124. چراغ کعبہ محسن کاکوروی کی مثنوی ہے. سوال نمبر 125. سید سجاد یا عابد حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے تھے. سوال نمبر 126. صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خوبرستان نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ. اس شعر میں مانی اور بہزاد کون ہیں؟ نامور نقاش. سوال نمبر 127. ادب اور زندگیاں مجنو گورکھپوری کی کتاب ہے. سوال نمبر 128. اکبر کے عہد میں بیرونی مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں کی زبان کے میل جول سے اردو بنی، یہ نظریہ میر امن لطف کا ہے. سوال نمبر 129. بکٹ کہانی کا دوسرا نام 12 ماسا ہے. 130. گریرسن نے ہندوستانی کس زبان کو کہا ہے؟ کھڑی بولی کو. سوال نمبر 131. کھڑی بولی کس زبان کی ایک شاخ ہے؟ مغربی ہندی کی. 132. آریائی زبانوں میں وہ کون سی واحد زبان ہے جس پر عربی کے براہ راست اثرات پڑے ہیں؟ سندھی. اور سندھی جو ہے وہ پنجابی کی طرح 2 فونٹ میں لکھی جاتی ہے. سوال نمبر 133. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصلی نام سید محمد حسینی ہے. محمد قلی قطب شاہ 1580 میں تخت نشین ہوا. 135. کون ہم عہد شعراء ہیں؟ حاتم اور آرزو. سوال نمبر 136. برج بھاشا کا مرکزی شہر متھرا تھا. سوال نمبر 137. وہ کون سا شاعر ہے جس نے 4 قطب شاہی بادشاہوں کا دور دیکھا ہے؟ غواسی. وجھی، یہ وجھی تھا، ملا وجھی. 138. علی عادل شاہ نے ملک الشعراء کا مرتبہ کس کو عطا کیا تھا؟ نصرتی. سوال نمبر 139. مثنوی گلشن عشق میں کس کا قصہ نظم کیا گیا ہے؟ کنور منوہر اور مد مالتی کا. سوال نمبر دیکھیے اگلا سوال یہ ہے، یہاں ایک پیج بیچ میں ہے، یہ قطب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ ملا وجھی کی. سوال نمبر 141. سودا نے کس کے کہنے پر اردو میں شاعری شروع کی؟ خان آرزو کے. تذکرہ نکات الشعراء کس سن میں مکمل ہوا؟ 1752 میں. 143. کسے شمس الشاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ شاہ میرا جی کو شمس الشاق کے نام سے جانا جاتا ہے. قصیدہ کی تمہید کو کہتے ہیں تشبیب. غواسی کی معاصرانہ چشمہ کس سے رہا کرتی تھی؟ ملا وجھی سے. والی ٹونگ کی مدح میں کس نے قصائد کہے؟ مومن خواہ مومن. یہ جو کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مومن نے
قصیدہ نہیں لکھا. مومن نے والی ٹونگ اور مہاراجہ رણجیت سنگھ کی شان میں قصیدے لکھے ہیں. صرف درد نے قصیدے نہیں لکھے. 147. سب سے پہلے دلی اور لکھنؤ کے دبستان شاعری کو مستقل حیثیت سے علیحدہ شیخ امام بخش ناسخ نے کیا. 148. دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، اس کا مصرع ثانی کیا ہے؟ دیکھ کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونی تک. اگلا سوال. میں نے اپنی نظم و نثر کی داد جیسی چاہی ویسی نہیں پائی، آپ ہی کہا آپ ہی سمجھا. یہ قول مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے. سوال نمبر 150. کس شاعر کے کلام میں ایک مسلسل شور اور اضطراب کی کیفیت ملتی ہے؟ میر تقی میر کے. دیکھیے یہ دوسرا سوال نامہ تھا. یہ سوال نامہ یو جی سی نیٹ جے آر ایف، اس کے علاوہ اسٹیٹ سیٹ یا الگ الگ صوبوں کے اسسٹنٹ پروفیسر پی جی ٹی اور ٹی جی ٹی اردو میں کافی کارآمد اور مفید ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی سوال نامہ حل کرانا ہے تو آپ وہ سوال نامہ ٹیلی گرام، واٹس اپ، میل ان پر بھیج سکتے ہیں. بہت کم وقت میں انشاءاللہ آپ کو وہ سوال نامہ حل کر کے دیا جائے گا.